بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین اکرام، آج ہم اعتکاف سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے مقاصد اور اعتکاف کے فضائل، ان دو چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف ایک طرف گوشہ نشینی کر کے مسجد کے اندر انسان جب ٹھہرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنہائی اختیار کر کے مالک حقیقی جو ہے اس کی رضا حاصل کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا سوچا جائے تنہائی میں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے۔ تیسرا، اعتکاف کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ تنہائی کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے ضمیر کو جگایا جائے، ضمیر کو جگایا جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا گناہ گار بندہ ہوں، کتنے گناہ ہوئے ہیں، تو ان گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ یہ اعتکاف کا تیسرا مقصد ہے۔ اور اعتکاف کا چوتھا اور سب سے بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جو وہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ ایک رات بہتر ہے، تو یہ چند دن کا اعتکاف کر کے 1000 مہینوں سے بہتر عبادت حاصل کی جا سکتی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ایک اور بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا اعتکاف والے کے لیے آسان ہے۔ اعتکاف والا ویسے بھی 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے شب قدر یقینی، میں تو کہتا ہوں بالکل اس کے لیے یقینی ہے، اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھے اور اس کے حصے میں شب قدر کی فضیلت نہ آئے۔ تو اب اعتکاف کی فضیلت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلسل اعتکاف کیا، یعنی ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر ہر صورت میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو آڑ ہے، ایک خندق کی جو مسافت ہے، وہ آسمان اور زمین سے کے جو درمیان جو فاصلہ ہے اس کی طرح ہے، اس کے مسافت کے طرح ہے، یعنی اتنا بڑی مسافت پر دور کیا جاتا ہے جہنم سے کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ ایک دن کی فضیلت ہے نا، 3 خندقیں، تو 9 دن یا 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو کتنا بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، یعنی جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے انسان۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 نفلی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 نفلی حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو
یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اعتکاف کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر ٹھہریں گے، بلا ضرورت مسجد سے باہر، مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، بلا ضرورت غسل نہیں کریں گے، غسل کے لیے بھی نہیں جائیں گے، ضرورت ہے تو وہ تو علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح بغیر کوئی ضرورت باہر کسی بھی کام کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہاں، ایک آدمی کو کھانا وہاں پر لا کر دینے کا کوئی نہیں ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ کسی سے اعتکاف کے اندر دنیاوی فضول باتیں، تجارتی باتیں یا اور کوئی کسی قسم کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے اندر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ وقت آپ کا اللہ کے لیے ہے تو اس کے اندر دنیاوی باتیں، کسی قسم کی بھی کوئی دنیاوی باتیں نہیں کر سکتا۔ ضروریات کی باتیں کر سکتا ہے، ضروری باتیں کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے باہر کی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو اس فضیلت اور ان مقاصد کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب انشاءاللہ ارادہ کریں گے اس ماہ مکرم میں اعتکاف کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بڑی سعادت والی گھڑیاں جو لیلۃ القدر کی ہیں اور اعتکاف کی ہیں، یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔